اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات اللہ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اس آیت کے اندر اور اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر ان کے سونے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور وہ ان کے غار کے اندر کس طریقے سے وقت گزرا وہ سارا یہاں پہ بیان کیا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر تو یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی برادری کے ساتھ، اپنے تعلق شہر کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تعلق ختم کر لیا اور غار کے اندر آ کر انہوں نے پناہ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، فرمایا کہ اے عام سننے والے، عام بندے کو خطاب ہے، فرمایا جو بھی اس آیت کو سن رہا ہے، فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، اگر تو سورج کو دیکھے، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن كهفهم، تو ان کے غار سے ذات الیمین دائیں طرف جھک کر نکلتا ہے۔ یعنی غار جس طریقے سے تھی، سورج جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ ان کے سامنے نہیں آتا، بلکہ کیا کرتا ہے، ذات الیمین، دائیں طرف جھک کر، یعنی سائڈ سے نکلتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا کہ جب غروب ہوتا ہے سورج، تو کیا کرتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ بائیں طرف یوں سمجھے اعراض کر کے، یوں سمجھ لے کہ سائڈ پہ ہو کے غروب ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں کہ اصحاب کہف، اور وہ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے، فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ غار کی جو کھلی جگہ تھی وہاں پہ سوئے ہوئے تھے۔ یعنی غار کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اندر جو جگہ ان کو کھلی جگہ ملی، وہاں پہ جا کے وہ سو گئے۔ اب وہاں جا کے وہ سوئے تو سورج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سورج کی کرنیں ان پر نہیں پڑنے دی، ہوا آتی جاتی رہی تاکہ انہیں جو ہوا کی ضرورت ہے وہ میسر رہے۔ اس طرح عرصے میں نہ ان کو جناب اللہ بھوک لگی ہے، بھوک کہاں سے لگتی، وہ تو ویسے سوئے ہوئے تھے، نہ پانی کی پیاس انہیں محسوس ہوئی ہے۔ ہوتا ہے نا، سوتے سوتے بندے کا گلا ہی خشک ہو جاتا ہے تو پھر بندہ محسوس کرتا ہے، یا منہ کا کڑواہٹ یا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ جو غار کی کھلی جگہ پر تھے نا، وہاں پر ہم نے ہوا تو آنے جانے کے لیے جو ہے وہ رکھی ہے، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے سورج کا، فرمایا سورج کو حکم یہ تھا کہ جب وہ آئے تو وہاں سے کیا کرے، جب طلوع ہو تو وہ بھی سائیڈ مار کے نکل جائے، اور جب غروب ہو تب بھی سائیڈ سے جو ہے وہ جا کے غروب ہو۔ طلوع ہونا ہے تو سائیڈ سے طلوع ہونا ہے، غروب ہونا ہے تو سائیڈ سے غروب ہونا ہے۔ ان پر روشنی نہیں پڑنی چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر روشنی پڑے گی تو دھوپ کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھ کھل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نظام اتنا بڑا بنا دیا تھا، فرمایا کہ 309 سال تک، ٹھیک ہے۔ اب اسے آپ ان کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے اولیاء اللہ کی کرامت بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور سوتے ہوئے ان کی یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو جو ہے وہ ان کی وجہ سے جناب اللہ ان کے اوپر نہیں آنے دیا، بلکہ طلوع ہوا تو ان کو سائڈ پہ رکھا، غروب ہوا تو پھر بھی سائڈ پہ رکھا ہے۔ یہ ضرور سمجھ لے کہ یہ تو اولیاء اللہ کی کرامت بھی اس سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام بھی اسی سے ثابت ہے کہ جو بندہ ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانی دے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر یہ انعام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے اولیاء اللہ کی کرامت بھی ثابت ہو گئی، اور وہ بھی سوتے ہوئے۔ جاگتے ہوئے کرامت دکھانا اور بات ہے، یہاں سے تو ان کی سوتے ہوئے کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ضروری نہیں کہ کرامت دکھاتے وقت ولی کو پتا ہو کہ وہ کرامت دکھا رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی کو سلا کر اسے کرامت ظاہر کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، ہم نے پورا نظام شمسی اس کی خاطر، ان کی خاطر بدل دیا ہے۔ آیت آتا تو سیدھا تھا، لیکن ہم نے ان کی خاطر جو ہے وہ سورج کو بدلا ہے، سورج کا راستہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب جو لوگ نا بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی خاطر جو ہے سورج کو جو طلوع کیا تھا، نکالا تھا مغرب سے، ٹھیک ہے جی، یہ کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے؟ اللہ کے بندے کہیں بھی نہ لکھا ہوتا نا، اول تو حدیث پاک موجود ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر کہیں بھی نہ لکھا ہو تو اس کے اندر اتنا اشارہ تو ہے نا کہ جو ذات اولیاء کی خاطر سورج کو اس طرح حکم دے رہا ہے تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اور مولا علی کی خاطر سورج کو واپس نہیں کیا جا سکتا؟ ہمیشہ اشاروں سے باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے اب دیکھیں قرآن کے اندر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ نبی قبر کے اندر زندہ ہیں،
لیکن یہ تو موجود ہے کہ شہید قبر کے اندر زندہ ہے. انبیاء کے بارے میں تو نہیں ہے قرآن کے اندر، وہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے اندر تو یہ بات نہیں ہے نا. قرآن کے اندر شہید کے بارے میں ہے کہ شہید قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اشارہ سمجھ آتا ہے کہ شہید کو جو درجہ ملا وہ تو نبی کی وجہ سے ملا ہے. شہید کو جو مقام مل رہا ہے وہ تو نبی کی کلمے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے مل رہا ہے. کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے تو جس شہید کو یہ مقام ملا ہے، جس کی وجہ سے ملا، وہ نبی زندہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اب یہاں سے مسئلہ سمجھیں کہ اگر ان اولیاء کی خاطر، ٹھیک ہے، ہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، ٹھیک ہے، اگر ان کی خاطر سورج کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے تو یہاں بھی یار اس امت مصطفیٰ کے اولیاء دوسری امت کے اولیاء سے بڑے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں. کیونکہ یہ امت بڑی ہے نا، تو اس امت کا جو ولی ہوگا وہ دوسری امت کے ولیوں سے بڑا ہوگا. ہاں، اس امت کا صحابی دوسری امتوں کے صحابیوں سے بڑا ہوگا، کیونکہ غیر ہے اس امت کا نبی ساری نبیوں سے بڑا ہے. تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ اس امت کا کلمہ پڑھنے والا دوسری امت کے کلمہ پڑھنے والوں سے بڑا ہوگا. تو اب اگر ان اولیاء کی خاطر یہ سارا نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ذات الیمین و ذات الشمال، کہ ہم اسے کیا کرتے ہیں، دائیں طرف بھی جھکا کے نکال دیتے ہیں، بائیں طرف بھی جب غروب کرتے ہیں تب بھی اسے سائڈ پہ کر کے نکال دیتے ہیں. اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ سارا واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی وہ اولیاء 7 ہے 8 10 ہے 9 ہے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کی برکت اتنی دیکھنے رب نے رکھی ہے کہ ان کے ناموں کو لکھ کے جناب آپ پیسوں کے اندر رکھتے پیسے ختم ہونے میں نہیں آئیں گے، گھر میں رکھ دے مکان نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. جو بندہ جس مرضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، صرف ان کے نام خالی لکھ کر جناب آپ ان کے ناموں کو لوگوں کو پلا دیں، جو بھی بیماری اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. یعنی رب نے اتنا بڑا ان کو مقام عطا فرمایا ہے کہ یار ان کے ناموں کی اتنی برکت رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ سارا جو واقعہ ہو رہا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ کیا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد. اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہدایت والا صرف وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، قرآن پہلے چیلنج کر رہا ہے کہ اس میں جو بھی واقعہ جو بھی بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک. پہلا چیلنج یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ الحم سے والناس تک اس میں جو بھی بیان ہوگا وہ بالکل سچا بیان ہوگا. اب کوئی کسی اور کتاب میں لکھا ہوتا تو بحث کر لیتا کہ یار کوئی بندہ 309 سال تک کیسے سو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس واقعے کو بیان ہی قرآن کے اندر کر دیا، تو اس کی صداقت میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اتنا بڑا واقعہ سننے کے بعد بھی اگر کسی کو شک ہے، یعنی پھر بھی اس کی گمراہی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت والا صرف وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. ہاں، اور وہ من یضلل، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پھر اس کے لیے نہ کوئی مرشد ہے اور نہ کوئی ولی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مرشد بھی تب بھی ملتا ہے جب ہدایت رب عطا فرما دے، ولی بھی تب بھی ملتا ہے جب رب ہدایت عطا فرما دے. جب رب گمراہ کر دے نا، پھر ولی بیچارہ وہاں پہ کیا کرے گا، جس کو مرضی سمجھا لے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پتہ کیا فرمایا، فرمایا محبوب استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ. محبوب آپ ابو جہل اینڈ کمپنی کو 70,000 مرتبہ بھی سمجھا لینا تب بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے. بات سمجھ گئی. ان تستغفر لهم، ٹھیک ہے جی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم، آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں. کیوں؟ انہوں نے مرنا گمراہی پر ہی ہے، ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے سمجھانے سے فرق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ان کا دل اتنا گندا ہو چکا ہے کہ جو مرضی آپ ان کو بیان کرتے رہے تب بھی انہیں فرق نہیں پڑتا. تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا، من یضلل، جسے رب نے گمراہ کر دیا نا، فلن تجد لہ، فرمایا او سننے والو، ولی مرشدہ، نہ اس کا کوئی ساتھی اسے کام آئے گا، نہ اس کا کوئی راہبر اس کے کام آئے گا. جس میں رب گمراہ کر دے نا، پھر آپ اسے قرآن سنا دے، حدیثیں سنا دے، پھر آپ اسے کرامتیں دکھا دے، جو مرضی دکھا دے. اب دیکھیں نا، سیلاب آیا، مینڈک باہر نکل آیا ہے، کہتے جی اگر پیر صاحب کام، اگر اب کوئی داتا صاحب کام کر کے دکھائے نا، آپ کو بابا فرید کام کیوں نہیں آ رہا، اب داتا صاحب کام کیوں نہیں آ رہا ہے، اب یہ سارے ولی کام کیوں نہیں آ رہے، یہ کرامتیں کیوں نہیں دکھا رہے، لوگوں کو کیوں نہیں بچا رہے، یہ مینڈک باہر نکلے ہوئے ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ اعتراض تو رب پر بھی ہو سکتا ہے.
کہ رب بندوں کو کیوں نہیں بچا رہا؟ اعتراض ہی کرنا ہے نا. تو پھر باپوں پر چھوڑے نا، چلو بابے تو چلو بھائی کسی کام کے نہ رہے، تو یہی اعتراض پھر رب پر بھی کر لو کہ آدھا پاکستان ڈوب رہا، رب کسی کی مدد نہیں کر رہا. صرف بکواس کرنی ہے، جیسے مرضی کر لے. اور بیڑا غرق ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اولیاء پر بکواس کرنا شروع کر دینا تو سمجھ لے کہ اس کا ککھ ہی نہیں بچتا. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ رخ عالم ملتانی تھے یا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ کو نا کسی بندے نے آ کے تھپڑ مار دیا تو آپ نے پیچھے موڑ کے دیکھا. اس نے کہا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوگا. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھ رہا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے کون سا بدبخت شخص منتخب ہوا ہے. آزمائش رب بندوں پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، بھونکنے والے بھونک رہے جی داتا صاحب مدد کیوں نہیں کر رہا، بابا فرید مدد کیوں نہیں کر رہا. اللہ کے بندے پھر یہ اعتراض رب پر بھی کر لے، رب مدد بندے کی کیوں نہیں کر رہا؟ سیلاب آیا ہوا ہے، بندے ڈوب رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمین پر جانور نہ ہوتے تو رب کبھی بارش نہ عطا فرماتا. فرمایا یہ جو بے زبان جانور ہے نا ان کی وجہ سے رب بارش عطا فرماتا ہے. اب بے زبان جانور نہیں ڈوب رہے. بات سمجھے؟ یہ اعتراض آپ جہاں مرضی اٹھا کے لے جائیں، ٹھیک ہے جی. اسی مثال کے طور پر اسی طریقے سے کرے جی کربلا میں مولا علی نے مدد کیوں نہیں کی امام حسین کی؟ تو کربلا میں مولا علی نے مدد تو نہیں کی، رب نے مدد ہی نہیں کی ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ رب جب گمراہ کر دے رہا پھر اعتراضات ایسے ہی ہوتے ہیں. بھائی بات سنیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، اس میں دو آقا علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا بھائی مومن بندے کے تو ہر طرف سے مزے ہی مزے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے، مومن بندے کے مزے ہی مزے ہیں. کیسے؟ فرمایا رب اسے نعمت دے وہ شکر کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا. رب اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے وہ صبر کر لے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا. میں بندہ مومن جو ہے دونوں طرف سے مزے میں ہے. اگر شرط یہ کہ سمجھ لے بھی بھائی اگر رب نعمت دے رہا ہے تو شکر کر لے، اگر رب نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے تو پھر کیا کرے؟ صبر کر لے. فرمایا دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اجر عطا فرما دے گا. اب آگے دیکھیں جی، فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تو اس کا مطلب دیکھیں نا، یاد رکھیں کبھی بھی بڑوں کے معاملے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے. ہاں یہ اصول ہے. جب بندہ بڑوں کے معاملے میں زبان کھولتا ہے تو پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ خدا کی قسم اٹھا کے دیکھیں، ٹک ٹاک فیس بک اٹھا کے دیکھیں، بھری پڑی ہے ویڈیو. لو جی داتا صاحب کم نہیں ہے، بابا صاحب کم نہیں ہے، اللہ کے بندے اپنا بیڑا غرق تو کیوں کر رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جی؟ آگے دیکھیں، فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. ذرا آپ ان کا سونا چیک کریں. ذرا یہ تو ہے نا کہ سورج ادھر ادھر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کا سونا چیک کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ، فرمایا کہ أَيْقَاظًا، فرمایا کہ اگر تو انہیں دیکھ لینا تو ہوگا کیا؟ ایسے لگے گا جیسے جاگ رہے ہیں. یعنی اصحاب کہف سو اس طرح رہے ہیں وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، لیکن وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، فرمایا تو انہیں دیکھ لے تو تو انہیں جاگتا وہ سمجھے گا. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند ضرور عطا فرمائی لیکن سب کی آنکھیں ضرور کھول کے رکھی. یعنی ایسی نیند ان کو ملی کہ جس میں آنکھیں رب نے بند ہی نہیں ہوئی، آنکھیں کھول کے سوئے ہوئے تھے. اب بھی ہوتے نا کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے، کئی دو آنکھیں بھی کھول کے سوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوئے ہوئے تھے بظاہر وہ سوئے ہوئے، بظاہر ان کی کیا تھی؟ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ حقیقت وہ کیا تھے؟ وہ سوئے ہوئے تھے. وہ رقود، تو انہیں دیکھے گا تو تمہیں جاگتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ رقود، لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ سوئے ہوئے تھے. اور آگے کیا ہوا؟ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا ہم ان کی کروٹیں دائیں بھی بدلتے تھے اور بائیں بھی بدلتے تھے. یہاں پہ رب نے اپنا الفاظ استعمال کیا، جمع کا صیغہ، فرمایا ہم بدلتے تھے. یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ فرشتے آ کے بدلا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو رب نے اپنی طرف یار دیکھے، اگر نبی لاڈ والے ہیں نا تو نبی کے بعد یہ بھی لاڈ والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رب کو بندہ منا لینا تو پھر جیسے مرضی لاڈ دکھا دے، ٹھیک ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے اس کی مانی ہے، اب 50 سال گزرنے پہ آگے وہ میری مانتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. شرط یہی ہے نا، بندہ جب اس مقام پہ پہنچ جائے پھر جیسے مرضی لاڈ دکھائے، ٹھیک ہے. اب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. کیسے؟ ذات الیمین، دائیں طرف بھی ہم انہیں بدلتے اور بائیں طرف بھی. اس پر ہمارے بزرگ حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سال کے بعد ان کی کروٹ آ کے دائیں طرف بدل دی جاتی، ٹھیک ہے جی. پھر سال گزرتا پھر بائیں طرف. اچھا کس دن؟ 10ویں محرم والے دن جناب اللہ ان کی کروٹیں بدل دی جاتی تھی. 10ویں محرم کو آتے دائیں طرف ان کو کر دیا جاتا، پاسا پرتا دینا، ٹھیک ہے.
اور پھر اگلے سال پھر 10ویں محرم کو آپ کو پھر ان کو جناب دوسری سائڈ سے ان کو بدل دینا تاکہ ان کی تھکاوٹ بھی نہ ہو، جسم بھی خراب نہ ہو. اگر سیدھے سوئے رہتے تو جسم ظاہر خراب ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا سال، ایک روایت کے مطابق تو 6 مہینے بھی ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق پورا سال، یعنی 10ویں محرم والے دن جناب اللہ ان کی کروٹیں بدل دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ سوئے رہے ان کو پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ کروٹ بدلتے ہوئے بندہ جاگ جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے جاگنے کے بغیر سوتے ہوئے کروٹیں بندہ نہیں بدل سکتا، جاگے گا تو کروٹ بدلے گا نا. لیکن ان کا کمال دیکھیں، یہ ان کی دوسری کرامت سمجھیے، جیسے مرضی سمجھ لے کہ یہ ان کی کرامت ہے کہ جناب فرشتے آ کر ان کو اٹھائے بغیر، جگائے بغیر جناب اللہ ان کی کروٹ بدل رہے ہیں. اور آگے اب وہ بڑے مشہور الفاظ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا ان کا کتا جو ساتھ چلا تھا، ٹھیک ہے، کیا ہے باسطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا ان کے کتا بھی ان کے جناب آگے اپنی کلائیاں بچھا کر جو ہے وہ بھی لیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ان کی کروٹیں بدلی جاتی ویسے کتے کی کروٹیں بھی ساتھ بدلی جاتی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو میں وہ جو کتا، ان کا کتا جو چوکھٹ پر اپنی کلائیاں بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ سویا ہوا ہے. جیسے یہ سو رہے ہیں وہ بھی ساتھ سو رہا ہے. اولیاء کا فیض تو یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے یار. لوگ ابھی منکر ہے، بیڑا غرق اپنا کرا بیٹھے ہیں نا. بھائی دیکھیں، یاد رکھیں، کل میرے پاس وہ بچہ بیٹھا تھا، بات یہ چل پڑی بھی پیر کتنا ضروری ہے. میں کہا جتنی سانس ضروری ہے. نہیں سمجھ آئی گل؟ پیر کتنا ضروری ہے؟ جتنا جینے کے لیے، زندگی کے لیے سانس ضروری ہے. کتا والا کتا، اب کتے کا ذکر آیا نا، کیونکہ صحیح والا تھا تو ذکر آیا نا. آوارہ کتے کو کون پوچھتا ہے؟ ہاں، کتا والا مالک کا تو پھر اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر آ جاتا ہے. آپ آوارہ کتے کو جیسے مرضی روڑا مار دیں، ٹھیک ہے، کسی پٹے والے کو مار کے دکھائے، کوئی نہیں مارے گا. بھونک بھی رہا ہو تب بھی کوئی نہیں مارے گا. بلکہ اگر زیادہ بھونک رہا تو کہتے یار مالک ڈھونڈ لو، کاٹ ہی نہ لے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ بھائی دیکھیں، یاد رکھیں، مرشد راہبر اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ ہونا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ مرشد اتنا ہی ضروری ہے جتنی کھانے کے لیے روٹی ضروری ہے. ہم سمجھتے کہ نہیں یہ بغیر گزارا بھی ہو سکتا ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ ٹھیک ہے، 2 نمبر ہی زیادہ آ چکی ہے، پیری مریدی والا کھاتا خراب ہو چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اصل بھی ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اگر بندہ کسی کا کیا کہتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کوئی اسے سیدھا راستہ دکھائے گا، کوئی راہبر ہی تیرا نہیں ہے، رہنما تیرا نہیں ہے، تیرا مرشد ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا بتا؟ ہمارے جتنے بزرگوں کو دیکھ لیں، بے پیرا کوئی بھی نہیں ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ بابا فرید الدین گنج شکر شیخ الاسلام ہے، لیکن پھر بھی کسی کا مرید ہے. ٹھیک ہے، خواجہ قطب آپ پڑھا ہوا بندہ ہے، لیکن پھر بھی کسی کا مرید ہے. ٹھیک ہے، داتا صاحب چھوٹا موٹا بندہ ہے، خاک پنجاب ازد میں وہ زندہ گشت. علامہ اقبال کہتے تھے کہ پورے پنجاب کو جس نے آ کے زندہ کر دیا ہے دین اسلام کی وجہ سے، لیکن پھر بھی کسی کا مرید تو ہے. یار ساری باتیں چھوڑے نا، یاری والا پیر ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی حاضی قدمی علی رکبت کل ولی، سارے فرمان ہے. ٹھیک ہے، میرا قدم جو ہے وہ کسی کیا ہے، اپنے زمانے کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اتنا بڑا پیر ہے لیکن اس کا بھی ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ آج کے آ گئے بے پیرے آ گئے ہیں. پھر دیکھیں نا، جب بے پیرے ہیں نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زبان اتنی لمبی ہو چکی ہے، 6 فٹ کی زبان ہے، جس کا دل کرتا ہے جہاں مرضی جائے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کوئی داتا صاحب کو بھونک پڑتا ہے، کوئی بابا فرید کو بھونک پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں، یاری والا پیر ہے یار، وہ بھی تو کسی کا مرید ہے نا. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ہمارے بزرگوں کی یہ ریت تھی، حالانکہ وہ پڑھے لکھے تھے. بابا فرید کون ہے؟ وقت کا شیخ الاسلام ہے، اپنا مدرسہ ہے، سب عشرہ کا قاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرید ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک، آپ جتنے بزرگوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی بزرگ آپ کو ملیں گے، اولیاء اللہ ملیں گے، سارے کے سارے کسی نہ کسی کے آگے ٹھیک ہے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ شریعت کے معاملات تو آپ کو قرآن اور حدیث میں علماء پڑھا دیں گے، طریقت کے لیے کوئی بندہ چاہیے جو آپ کو طریقت کے راستے پر چلائے. ٹھیک ہے جی، شریعت، ہاں یہ ضروری ہے کہ پہلے شریعت کا علم ہونا ضروری ہے، بعد میں پھر کیا ہے، پھر طریقت کا علم چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ پھر کسی اور رہنما کی ضرورت. دیکھیں جیسے قرآن پڑھانے کے لیے استاد چاہیے، ٹھیک ہے جی، ویسے ہی تصوف کے راستے پر چلانے کے لیے بھی تو کوئی رہنما چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کتا جو ان کے ساتھ چلا تھا نا، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ بیان کرتے نا، کہتے ہیں جب کتا ان کے ساتھ چلا تو انہوں نے بڑے ان کو کیا
اروڑے چھوڑے مارے ان کو جناب اللہ دور کرنے کی کوشش کی، تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی. اس نے کہا جی کتا ضرور پر بھونکو گا تو نہیں نا. ٹھیک ہے جی، کتنی بڑی بات ہے یار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو بھونکنے والا کتا جو ہے یہ 2 ٹانگوں والا تو ہو سکتا ہے، 4 ٹانگوں والا تو حیا کر ہی گیا تھا. ٹھیک ہے جی. شیخ ابو مدین ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ مدین. ان کا کمال یہ تھا کہ یہ صبح سویرے اٹھتے پہلی نگاہ جس پر پڑ جاتی وہ اللہ کا ولی بن جاتا. کتنی بڑی بات ہے. بابا سویرے سویرے اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد جسے بھی دیکھتا تیری خیر جو سامنے آ گیا جس پر نگاہ پڑ گئی وہی ولی بن جاتا. ٹھیک ہے. امام شرانی کہتے کہ ایک مرتبہ بندہ تو کوئی سامنے نہ آیا، سویرے سویرے باہر جو نکلے سامنے کتا ہی آ گیا، نگاہ اس پر ہی پڑ گئی. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ پورے شہر کے کتے اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، کوئی کتا اس کے آگے سے نہیں چلا کرتا تھا کیونکہ اس پر نگاہ جو پڑ گئی تھی. بھائی حقیقت ہے 2 نمبر ہی زیادہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج ڈھونڈنا بھی مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن تو نہیں نا. ٹھیک ہے نا. ہم نے ڈھونڈا ہی کہاں ہے، پہلی بات تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں پہلی بات ہی یہی ہے کہ ہم نے دیکھے نا جی پڑھنے کے لیے بھی ہم نے سال نکال لیا، 2 مہینے نکال لیے، 4 سال نکال لیے، سارا کچھ کر لیا ہے، لیکن شیخ ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کتنا ٹائم لگایا ہے. بابا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارائی کو ڈھونڈنے کے لیے پورا پنجاب چھان مارا تھا، ایویں نہیں آ کے بیٹھ گیا تھا. ٹھیک. تب جا کے ملا تھا. پہلے پورا آپ نے کیا کیا، پورا پنجاب ہی چھان مارا تھا. اور بڑا مشہور قول ہے آپ کا، آپ نے فرمایا میں نے بڑی بڑی دکانیں دیکھی ہیں پر سامان کوئی نہیں تھا. تو یہ 2 نمبری شروع سے چلتی آ رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ اصل کو چھوڑ کے بیٹھ جائے. یہ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا، فرمایا میں نے بڑی بڑی دکانیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. پر کیا تھی، اندر سے خالی تھی، سامان نہیں تھا. فرمایا میں نے سامان میرے ارائی کے بوئے پہ آ کے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا گھومے ہیں، لوگوں نے تانا مارا آپ کو، انہوں نے کہا کہ سید ہو کے جناب اللہ جٹ کے بوئے پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ نے پتا اپنے الفاظ میں فرمایا ماں جٹ دا بننا ساوا رٹھا. اور تو بدن سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ماں جٹ دا بننا ساوا رٹھا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں نے اگر گھاس دیکھا نا تو وہ جٹ کے بننے پر دیکھا ہے. مطلب مال مویشی مال ملا تو وہیں پہ جا کے ملا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہے کہ بھائی جس طرح ہر شے ڈھونڈنے سے ملتی ہے نا، تو شیخ بھی اتنا ویلا نہیں ہوتا جو گلی کوچے میں بیٹھا ہوا، اسے بھی وہ بھی ڈھونڈنے سے جا کے ملتا ہے. اس آیت کو انشاءاللہ کل پھر پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.